جس محلے میں، جس معاشرے میں، گلی کوچوں میں نبی کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ اس گلی محلے زندگیوں کو اللہ خوشبو سے معطر فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ شق صدر کروایا، دل مبارک کو باہر نکالا گیا، دھویا گیا زمزم شریف سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دل مبارک رکھا گیا، مہر لگائی گئی اور اوپر ٹانکے لگا کر کے سی دیا گیا۔ بہر بھی 2 شانوں یعنی 2 کندھوں مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی، اور دل مبارک کو بھی دھویا گیا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ سارے نبی معصوم ہیں، یہ معصوموں کا سردار ہے۔ اللہ نے بہر کی حفاظت فرمائی، بہر کی مہر نبوت لگا کر اندر کی حفاظت فرمائی، دل کو بار بار دھلوا کر۔ جب یہ واقعات پیش آئے تو سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کچھ مجھے گھبراہٹ ہوئی، اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئی کہ میں اتنی عظیم امانت ہے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میں جاؤں حضور کو واپس کر کے آؤں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ مکرمہ پہنچی۔ جب مکہ کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ کھڑا کیا اور خود کچھ قضائے حاجت کے تقاضے سے بحر کو دور کو چلی گئی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں فارغ ہو کے واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاں میں نے چھوڑا تھا تو حضور وہاں موجود نہیں تھے۔ میرے آپ کے ہاں پرس بھی اگر گم ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، موبائل چوری ہو جائے دل گھٹتا ہے، انسان کی کوئی چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے۔ اب اس حلیمہ سعدیہ کی پریشانی کی کیا اس وقت عالم ہوگا جس سے 2 جہانوں کی دولت ہی گم ہو گئی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ خواجہ عبد المطلب کو جا کر کیا کہوں گی کہ 4 سال بعد آپ کی امانت لے کے آ رہی تھی وہ گم ہو گئی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ میں آئی اور سیدھا بیت اللہ کے سامنے حبل نامی بڑا بت رکھا تھا، اور میں نے رونا دھونا شروع کر دیا، وا محمداہ و والداہ کی آوازیں لگانا شروع کر دی، ہائے میرے محمد، ہائے میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا۔ اور حبل کے سامنے میں نے حضور کا نام جب لیا کہ میرا محمد گم ہو گیا، فرمایا کہ سارے بتوں کو میں نے دیکھا کہ اچانک زمین میں آ کر ماتھے کے بل گرے ہیں، اور منہ کے بل گر کر ان سے آواز آتی ہے کہ حلیمہ تو نے اس نبی کا نام لے لیا جس نبی کے ہاتھوں اللہ نے ہمیں چکنا چور کروانا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں دعائیں کر کے میں واپس آئی، میں نے آ کے خواجہ عبد المطلب کو سیدھی ساری کارگزاری سنائی، اور خواجہ عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، اور آپ نے بجائے واویلا کرنے کے سیدھا گئے، واحد تھے بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ کے سامنے دعا کی، کہا یا ربی لا ارجو لہم سواکا، اے میرے ربا میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، میرے یتیم پوتے کی خبر دینے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگے، رونے لگے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ اس وقت میں گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑی پگ والا، بڑی داڑھی والا، خوبصورت چہرے والا بندہ ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، روتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا اس کا نام عبد المطلب ہے، اس کا پوتا گم ہے اور یہ پریشان ہے۔ اتنے میں ایک قریشی کو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اللہ کے نبی کو لے کر آیا، خواجہ عبد المطلب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ کے نبی کو دیکھا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، بہت سارے سونے چاندی کے سکے اس قریشی کو، اس ہاشمی کو انعام کے اندر دیے، اور یہ اتنا بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان تھا۔ 45 سال گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو احسانات گنوائے،
تو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ اور میرے محبوب یاد ہے آپ یتیم تھے، پھر ہم نے آپ کو عبد المطلب کی گود میں ٹھکانہ نصیب فرمایا۔ آپ یتیم تھے، پھر ہم نے آپ کو حضرت زبیر کی گود میں ٹھکانہ نصیب فرمایا۔ آپ یتیم تھے، پھر ہم نے خواجہ ابو طالب کی گود میں آپ کو ٹھکانہ نصیب فرمایا۔ ووجدک ضالا فہدا۔ پھر آپ کو وہ احسان یاد ہے جب آپ گم ہو گئے تھے، پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کروائی اور آپ کو عبد المطلب سے ملوایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے، کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7-8 سال کی تھی، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کھیلتے 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 باہر تشریف لے گئے۔ ریتلے میدان، سائڈوں میں پہاڑ، ریت کے اوپر یہ خاصیت ہے کہ جب بندہ چلتا ہے، ہوا آتی ہے تو اس کے اوپر پاؤں کے نشان مٹ جایا کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتیٰ کہ راستہ گم ہو گئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا معنی ہے اے نبی ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا، پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، پاؤں کے سارے نشان مٹ گئے۔ اب عقل مند بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر راستہ گم ہو وہیں پر بیٹھ جائے، مزید آگے نہ جائے۔ میرے محبوب وہیں پر بیٹھے رہے حتیٰ کہ ابو جہل کسی کام سے اونٹنی پر آیا، امام الانبیاء کو دیکھا، حضور کو اونٹنی پر سوار کیا، واپس آیا۔ خواجہ عبد المطلب پریشان تھے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا عبد المطلب پتہ نہیں تیرے اس پوتے سے ہمیں کیا پہنچنے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا تیرا یہ پوتا فلانی جگہ بیٹھا تھا، میں نے اس کو اٹھایا اپنے پیچھے بٹھایا، میں نے اونٹنی کو بڑی کوشش کی کہ اٹھ کر وہ چل پڑے، اونٹنی نے اٹھنے کا نام نہیں لیا، اونٹنی نے چلنے کا نام نہیں لیا۔ پھر تیرے پودے کو میں نے اٹھایا اور اپنے آگے بٹھایا، تب جا کے میری اونٹنی چلی اور آئی۔ اللہ نے بتایا میرے محبوب پیغمبر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر کے اندر پلوایا تھا، ایسے اللہ نے آپ کو ابو جہل جو اس وقت کا فرعون تھا اس کے ہاتھوں تیری رہنمائی کروائی تھی اور تیرے گھر پہنچایا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ ابو جہلہ وہ جس نبی کے آگے نبی نہیں ٹھہر سکتے، جو امام الانبیاء ہے، نبیوں کے مصلی کے اوپر کھڑے ہونے والا ہے، تو اس کے آگے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان یاد دلایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب حضور کی عمر 12 سال کی تھی، 12 سال کی عمر میں خواجہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام کی طرف گیا تھا، قافلہ تجارت جا رہا تھا۔ تجارت کے 2 قافلے جاتے تھے، ایک سردی کے اندر ایک گرمی کے اندر۔ گرمی کے اندر مکے والے شام کا سفر کرتے تھے، سردی کے اندر مکے والے یمن کا سفر کرتے تھے۔ یہ 2 سفر ہوتے، اس سے پورے سال کا نظام چلتا تھا۔ خواجہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا کہ آپ ہمارے ساتھ چل پڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، شام کی طرف جا رہے تھے، اور وہیں پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدک گئی۔ بعد نے فرمایا کہ شیطان نے اونٹنی کی مہار پکڑی، دوسری طرف لے گیا۔ اللہ کے نبی دور دراز علاقوں میں چلے گئے، راستے کا پتہ نہ چلا۔ اللہ کے نبی روئے، اللہ کے نبی جب روئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل نے آ کر شیطان کو ایک زوردار تماچا مارا، جس سے شیطان حبشے کے اندر جا کر گرا۔ پاک پیغمبر کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور قافلے کی طرف کر دی۔ وہ اونٹنی چلتی چلتی جب قافلے میں پہنچی، پھر اللہ نے 45 سال بعد پھر قرآن اتارا، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ او میرے محبوب، جس رب نے آپ کو اس وقت گم نہ ہونے دیا جب آپ شام میں تھے، جس رب نے اس وقت جب آپ ریتلے میدان میں تھے ابو جہل کے ہاتھوں پہنچایا، گم نہ ہونے دیا، اور اس وقت جب حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کے آ رہی تھی رب نے آپ کو گم نہ ہونے دیا، تو آج میں رب آپ کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ بعد مفسرین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب آپ نے راستہ گم پایا،
راستے سے ناواقف تھے، شریعت سے ناواقف تھے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. جو نبی پیدا ہوتا ہے، نبی پیدائشی طور پہ معصوم ہوتا ہے، نفس ایمان اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب بار بار غار حرا کے اندر جا کر بیٹھتے. درمیان کے اندر یہ آپ کی مسجد جن، یہ آبادی، یہ ہوٹل کچھ نہیں تھا، اور غار حرا سے سیدھا بیت اللہ کے اوپر نگاہ پڑتی تھی. میرے محبوب وہاں مہینے مہینے عبادت کرتے، اللہ کی پریشان رہتے. اللہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ساری امت کو میں شرک سے بچا کے بیت اللہ کے آگے، رب کے آگے جھکانے والا بن جاؤں. اللہ یہ ساری امت شرک سے بچ جائے، موحد بن جائے. اللہ میرے ایمان میں ترقی ہو جائے. اللہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، مجھے شریعت کا کوئی پتہ چل جائے. اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کو شریعت کا پتہ نہیں تھا. پھر ہم نے 40 سال کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق آپ کے اوپر آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا. وحی کے ذریعے ہم نے آپ کی رہنمائی فرمائی، شریعت عطا فرمائی. اس کو اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وہ میرے محبوب آپ شریعت سے ناواقف تھے، قرآن کو اتار کے ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے. او مسلمانوں، کیا ہی پاک پیغمبر کی شان ہے. ایک ایک واقعے کو لے کر اللہ نے قرآن میں پرو دیا کہ جب تک رب کا قرآن رہے گا میرے محبوب کی سیرت کا بھی شان بیان رہے گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی کو اماں نے جب 4 سال بعد دیکھا ہوگا، گفتگو کی ہوگی. اب وہ میں آپ تو تھے نہیں کہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے بات کر رہی ہوگی اور اپنی یادیں تازہ کر رہی ہوگی. خواجہ عبد المطلب کی بڑی عظیم شان تھی. زبردست بڑا قالین بچھایا جاتا تھا، اس قالین کے اوپر عبد المطلب بیٹھتا تھا اور اپنے ساری قوم کے اس کے اندر فیصلے کیا کرتا تھا. عبد المطلب کا جو قالین تھا اس کے جو حاشیے اور کنارے تھے، یہ سارے حارث، یہ زبیر، حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ ابو طالب، سارے اس کے کناروں کے اوپر بیٹھتے تھے. کسی بیٹے کو جرت نہیں تھی کہ مسند کے ساتھ یا مسند کے اوپر جا کر بیٹھ جائے جہاں عبد المطلب بیٹھا کرتا تھا. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھا اس مسند پر بیٹھتے جس مسند کے اوپر آپ کا دادا عبد المطلب بیٹھا کرتا تھا. جب حضور بیٹھتے تو چاچے کہتے تھے او ہمارے بھتیجے، یہ تیرے دادے کی جگہ ہے، ہمارے سردار کی جگہ ہے، آپ سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، درمیان میں نہ بیٹھو. اتنے میں عبد المطلب آتا، وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا اور کہتا میرے بیٹو اس میرے پوتے کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے اس کو بیٹھنے دیا کرو. اس کی جوتوں کی برکت سے اللہ نے ہمیں شان نصیب فرمائی ہے. ان ابنی ھذا لشان، اس میرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان نصیب فرمائی ہے. فرمایا جب تک محفل لگی رہتی وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتا، حضور دادے کو دیکھ کر مسکراتے. یہ عجیب محبت کا رشتہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا، ساتھ بٹھا کے فیصلے کرتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن کے اندر بکریاں بھی چرائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. علی قراریتن، میں تو ٹکے ٹکے چند قیرات کے بدلے میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. صحابہ کرام حیران ہوئے. حضور نے فرمایا حیران ہونے کی بات نہیں، یہ ہر نبی نے آ کر بکریاں چرائی ہیں. بکریاں کیوں چرائی ہیں؟ اللہ ہر نبی کی تربیت کرتا ہے. بکری کا مزاج ہوتا ہے، کبھی ادھر کو بھاگتی ہے کبھی ادھر کو بھاگتی ہے، اور جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے وہ ساری بکریوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کرتا ہے. اللہ اپنے نبی کی تربیت کرتا ہے. جیسے میرے محبوب تو نے ان بکریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے، ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، تو لوگ کبھی کس در کے اوپر جھکیں گے، کبھی کس در کے اوپر جھکیں گے، کبھی اس کی دربار پہ سدا، کبھی اس پیر کو سدا، کبھی اس بت کو سدا. میرے محبوب آپ نے بھی بکریوں کو طرح ساری امت کو ایک رب کے در پہ جھکانا ہے. اور جیسے بکریوں کو حقوق العباد سے بچایا جاتا ہے، دوسروں کے کھیت نہ کھائیں، دوسروں کو غلہ نہ کھائیں، آپ نے اپنی امت کو اپنے حقوق العباد بتانے ہیں، دوسروں کے حقوق کھانے سے ان کو بچانا ہے. جیسے بکریوں کو آپ
جناب آپ بھیڑیوں سے بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اپنی امت کو آپ نے شیطان جیسے بھیڑیے سے بچانا ہے، ایک پلیٹ فاروں پہ جمع کرنا ہے۔ اور یہ بات کس نے نہیں سنی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا، موسیٰ تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تجھے کیسے نبوت نصیب فرمائی؟ تو آگ لینے آیا تھا، میں کریم رب ہوں، آگ کے بدلے میں تجھے نبوت کا تاج نصیب فرمایا، کلیم ہونے کا اعزاز نصیب فرمایا۔ اللہ مجھے نہیں پتا، کہا تو شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلا رہا تھا، ایک بکری جو بار بار تجھے تنگ کرتی تھی، تو درخت پہ چڑھتا تھا وہ کھیتوں میں چلی جاتی تھی، تو اترتا اس کو لے آتا وہ پھر کھیتوں میں چڑھ جاتی تھی، پھر تجھے غصہ آیا تو کلہاڑی اور لکڑ اور عصا لے کر اس بکری کے پیچھے بھاگا، بکری آگے تھی تو اس کے پیچھے تھا، بکری نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیا، تیرا سانس اکھڑ رہا تھا، تو بھی بکری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پہ بکری پہنچی، بکری رکی، تیرا غصہ بہت زیادہ تھا، موسیٰ جیسا کلیم نبی ایک بندے کو جو مکہ مارا تھا، وہ نبی نے اس بندے نے جان سے ہاتھ دھو دیے، وہ بندہ مر گیا تھا، اتنی طاقتور نبی، کلیم نبی، اتنا غصے والا نبی، لیکن جب وہاں پر پہنچا تو وہ لکڑ گرا دی، عصا گرا دیا اور بکری کو پکڑا، سینے سے لگایا، کہا دیکھا خود بھی تھک گئی، مجھے بھی تو نے تھکا دیا، پھر اس کو تو نے کندھے پر بٹھایا، تو اس کو لے کر آیا، مجھ رب کو تیری یہ شفقت بڑی پسند آئی، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا، جو ایک بکری پہ اتنا شفیق ہے وہ امت پہ کتنا شفیق ہوگا، ایک بکری پہ مہربان ہونے کی وجہ سے میں رب نے تجھے کلیم اللہ ہونے کا تاج نصیب فرما چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے تھے کہ میں نے یہ بکریاں چرائی، بکریاں چراتے چراتے بھی حضور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں بہت دور نکل گیا، اصل میں بات ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اتنا دور چلا گیا بکریاں چراتے ہوئے، خیال تک نہ رہا کہ میں نے کہاں جانا ہے، واپسی راستہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، پریشان تھا، اتنے میں اللہ نے میرے دل کے اوپر القاء کیا، میرے محبوب القاء کیا کہ میرے محبوب جب آئے تو آپ کے دائیں فلانا پہاڑ تھا، آپ کے بائیں فلانا پہاڑ تھا، کیونکہ جنگلی راستے ہوتے تھے، آبادیاں اتنی نہیں ہوتی تھی، روڈیں وغیرہ اس وقت کچھ نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بکریوں کو واپس لے کر پھر انہی نشانوں کو جو اللہ نے میرے دل کے اوپر القاء کی، میں نے دل کے اوپر اور دماغ سے سوچنا شروع کر دیا، پہاڑوں کو سوچتا سوچتا دیکھتا دیکھتا میں آ کے مکہ پہنچا تو اللہ نے یاد دلایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے محبوب جب آپ بکریاں چرا رہے تھے ہم نے آپ کے دل کے اوپر القاء کیا تھا، آپ خود بخود نہیں پہنچے تھے، پہنچانے والا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، میں ہی آپ کا ہادی تھا جو آپ کی رہنمائی کرتا تھا، اور میں کہا کرتا ہوں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوا کرتا، نبی کا کوئی معلم نہیں ہوا کرتا، نبی کسی سکول اور مدرسے کے اندر نہیں جایا کرتا، نبی کو پڑھانے والی سکھانے والی ذات کون ہوتی ہے؟ اللہ، اللہ نے ایسا سکھایا، میرے محبوب کو جبریل آتے بڑی بڑی صورتیں پڑھ کے سناتے تو میرے محبوب جلد جلد دہرانا شروع کر دیتے کہ کہیں یہ لمبی صورت ہے، پڑھا ہوا ہوں نہیں اور صورت بھول نہ جائے، تو اللہ کو کہنا پڑتا تھا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہیں اللہ کو کہنا پڑتا تھا سنقرئک فلا تنسى، کہیں اللہ کو کہنا پڑتا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور میرے محبوب یہ دنیا کے معلم ہوتے ہیں جو سکھاتے ہیں شاگرد بھول جاتا ہے، میں تیرا رب معلم ہوں، تو بار بار زبان کو حرکت نہ دیا کر، بس کانوں سے جبریل سے قرآن سننا تیرا کام ہے، تیرے سینے کے اندر قرآن محفوظ کر دینا رب العلا کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں کے ساتھ 1-2 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے، پھر اماں نے کہا بیٹا تیرے ابے کو جدا ہوئے عرصہ ہو گیا، دل کرتا ہے کہ جاؤں تجھے اپنے ابے کی قبر بھی دکھا آؤں، تجھے اپنے ننھے ہاتھ سے بھی ملا آؤں۔ سسر سے اجازت لی اور اماں ام ایمن سیدہ آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینے کی طرف چلے، وہاں پہ اماں کی علالت، اماں کی رحلت، سفر رحلت کی تفصیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم ہونا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا کیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔